مرکزی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلاتے یا مرکزی کونسل کا میٹنگ اجلاس بلاتے ہیں. آج کے اجلاس میں پارٹی کے مرکزی عہدیدار جن میں میں خود سینئر نائب صدر کی حیثیت سے، میاں افتخار صاحب جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے، زاہد خان صاحب سیکرٹری انفارمیشن کی حیثیت سے، اس کے علاوہ ہمارے صوبے جو ہیں سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، ان کے صدور اور جنرل سیکرٹریز، اور اس کے علاوہ کچھ پارٹی کے اہم رہنما جو تھے وہ آج کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی. آج کا جو اجلاس تھا اس کا ایک ہی ایجنڈا پوائنٹ تھا، اور وہ ایجنڈا پوائنٹ تھا جو شو کاز نوٹس ANP کو بھیجا تھا. اس سے پہلے کہ میں شو کاز نوٹس کے حوالے سے بات کروں، میں آپ کو اور پوری قوم کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ PDM جب بنی تھی تو کس لیے بنی تھی. بنیادی طور پر 20 ستمبر کو 2020 کو ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اور اس میں ایک جوائنٹ ڈکلیریشن ہم نے فیصلہ کیا تھا، اور جوائنٹ ڈکلیریشن کے ساتھ ہی ہم نے PDM بنانے کا فیصلہ کیا تھا. میری آج بھی یہ گزارش ہوگی کہ اس جوائنٹ ڈکلیریشن کے جتنے بھی نکات ہیں ان کو اٹھا کے آپ بھی دیکھ لیں اور قوم بھی دیکھ لیں، اور اس کے بعد ڈکلیریشن کے بعد جو چارٹر کی بنیادی اصول تھے وہ ایک دوسرا منیمم کامن ایجنڈا تھا جس پر PDM قائم ہوئی تھی. آج بھی اس ڈکلیریشن کو اور چارٹر کے ان اصولوں کو ANP ہم اس کو اون کرتے ہیں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آئندہ بھی ہم اپنے سیاسی سفر کو جو جاری رکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ انہی اصولوں کی بنیاد پر ہم اپنے سیاسی سفر کو جاری رکھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران پورے ملک میں ایک تحریک چلی، اور اس تحریک میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. ایک کامیاب تحریک تھی. اس تحریک کے نتیجے میں سلیکٹڈ حکومت پہ بھی پریشر آیا، سلیکٹرز پہ بھی پریشر آیا، اور اس کامیاب تحریک کا کریڈٹ میں PDM کی تمام سیاسی جماعتوں کو دوں گا، اور PDM کی سیاسی جماعتوں سے بھی زیادہ اس کا کریڈٹ میں پاکستان کی عوام کو دوں گا. اس تحریک کے آخری مرحلے میں ہم نے لانگ مارچ کی طرف جانا تھا، اور لانگ مارچ میں 30-31 تاریخ ہم نے دی تھی مارچ کی. آپ کے علم میں ہے کہ استعفوں کی ٹائمنگ کے حوالے سے اختلاف رائے اور اختلافات کی وجہ سے لانگ مارچ کو مؤخر کرنا پڑا. ANP کا موقف اس وقت استعفوں کے حوالے سے بڑا واضح تھا. ANP کا موقف یہ تھا کہ ہم مستعفی ہوں گے. ANP کا موقف یہ بھی تھا کہ اگر تمام اسمبلی سے ایک ساتھ مستعفی نہیں ہو سکتے تو پہلے نیشنل اسمبلی سے استعفے دے دیں، پھر پروونسز سے دیں گے. اور ساتھ ہی ہمارا موقف یہ بھی تھا کہ ریزگنیشنز کے بغیر، استعفوں کے بغیر لانگ مارچ میں وہ دم نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ استعفوں کا بھی اثر تبھی ہوگا جب یہ متفقہ ہوں گے. اگر متفقہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اور میری یہ تجویز تھی کہ جب تک استعفوں کی ٹائمنگز پر ہم متفق نہیں ہوتے اس وقت تک لانگ مارچ کو مؤخر کیا جائے، اور باقی قائدین نے بھی اس سے اتفاق کیا اور لانگ مارچ کو مؤخر کیا گیا. ظاہری بات ہے کہ آخری سربراہی اجلاس میں کچھ ماحول ایسے بنا کہ اس میں تلخیاں پیدا ہوئی، دوریاں پیدا ہوئی، اور میرے خیال سے فی الفور ضرورت اس بات کی تھی کہ ان دوریوں کو ختم کیا جائے، ان تلخیوں کو ختم کیا جائے. اسی وقت کے دوران پھر سینٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن کا انتخاب آیا، اور PDM کے اندر ایک کینڈیڈیٹ نہیں 2 کینڈیڈیٹ سامنے آئے. ایک کینڈیڈیٹ مسلم لیگ نون کا تھا، دوسرا کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کا تھا. مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ پر پیپلز پارٹی کو تحفظات تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ ان تحفظات کو دور کیا جاتا،
مناسب یہ ہوتا کہ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں اس مسئلے کو رکھا جاتا اور ان تحفظات کو دور کیا جاتا. بہرحال ان تحفظات کو دور نہیں کیا گیا اور پیپلز پارٹی کے اعتراضات جو تھے وہ رہے، اور اس نتیجے میں ہمارے سامنے 2 امیدوار تھے. عوامی نیشنل پارٹی نے 2 امیدواروں میں سے ہم نے رات کے اندھیرے میں فیصلہ نہیں کیا، ہم نے کوئی ڈبل ٹھپے نہیں لگائے، ہم نے یہ بات کسی سے چھپائی نہیں، ہم نے بالکل پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا. اور کیوں دیا؟ اگر یہ اجلاس میں، پی ڈی ایم کے اجلاس میں اگر یہ ہم سے پوچھ لیا جاتا تو اس کا بھی ہم جواب دے دیتے کہ ہم نے کیوں ووٹ دیا. لیکن بجائے اس کے کہ اجلاس بلایا جاتا، بجائے اس کے کہ ہمیں موقع دیا جاتا اور سب پارٹیز کو موقع دیا جاتا کہ وہ اپنا موقف پیش کرے اور ہمیں ایک موقع فراہم کیا جاتا کہ جو اختلاف رائے یا اختلافات اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں ان کو ہم دور کریں، بجائے اس کے ہم کو شو کاز بھیج دیا گیا، شو کاز نوٹس. اب مجھے کوئی یہ بتائے اس پر پھر وضاحت نہیں بنتی تھی؟ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جہاں صرف ہم 2 جنرل سیٹس جیت سکتے تھے، یہاں پر خیبر پختونخوا میں تیسرے جنرل کینڈیڈیٹ کو لا کر 2 سیٹس، یعنی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ اور دوسری جو ویمن سیٹ ہے، وہ سیٹس ہماری ہاتھ سے گئی. آیا اس کی وضاحت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ آج جب لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا وہاں پر ایک اتحاد ہو گیا ہے، اس پر وضاحت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ظاہری بات ہے کہ ان معاملات پر بھی وضاحت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے لیے بھی یہ شو کاز نوٹس نہ مسلم لیگ کو ملنا چاہیے تھا اور نہ مولانا صاحب کو ملنا چاہیے تھا. اور اگر شو کاز نوٹس کوئی دیتا تو کس اتھارٹی کے تحت دیتا؟ اس لیے ان معاملات کو بھی سربراہی اجلاس میں لے کر جانا چاہیے تھا، سربراہی اجلاس میں اس پہ مشاورت ہونی چاہیے تھی. مولانا صاحب اور شاہد خاقہ نوازی صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں. مولانا صاحب سے ہماری توقعات یہ تھی کہ وہ پی ڈی ایم کی سربراہ کی حیثیت سے قدم اٹھائیں گے. شاہد خاقہ نوازی صاحب سے ہماری توقع یہ تھی کہ وہ پی ڈی ایم کی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے قدم اٹھائیں گے. ہماری توقع یہ نہیں تھی کہ وہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کی حیثیت سے قدم اٹھائیں گے. اور جو شو کاز نوٹس ہمیں ملا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ انہوں نے کیوں دیا ہے. اگر ان کو وضاحت چاہیے تھی تو وہ میرے گھر تشریف لائے تھے، شاہد خاقہ نوازی صاحب، ان کے ساتھ نورانی صاحب اور ان کے ساتھ غفور حیدری صاحب. اس کے حوالے سے جو وضاحت ان کو چاہیے تھی وہ وضاحت ان کو ہم دے چکے ہیں، وہ وضاحت ان کو مل چکی تھی. اس وضاحت کے باوجود اگر انہوں نے ہمیں شو کاز نوٹس دیا ہے تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے. اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ سیاسی طور پر وہ اے این پی کے ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس سے بڑا واضح ہے کہ پی ڈی ایم میں 2 یا 3 جماعتیں مل کر پی ڈی ایم کے فیصلے کرنا چاہتی ہیں. اس میں یہ واضح ہے کہ وہ جماعتیں اے این پی کو اور پیپلز پارٹی کو رکاوٹ سمجھتی ہے. اس میں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے. جو سربراہ ہوتا ہے، سربراہ کا کردار یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس طریقے سے حملہ آور ہو. سربراہ کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو موقع دے اور اتحادی جماعتوں کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. کیا جلدی تھی اس شو کاز نوٹس کی؟ مولانا صاحب بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، انتظار کر لیتے. مولانا صاحب صحت مند ہو جاتے، اس کے بعد اجلاس بلا لیتے، اس کے بعد بات کر لیتے. اگر وضاحت ہماری کافی نہ ہوتی تو پھر وضاحت مانگ لیتے. لیکن جو طریقہ اپنایا گیا، ظاہری بات ہے کہ وہ بڑا واضح ہے کہ پی ڈی ایم کو کچھ مخصوص جماعتیں جو ہیں وہ اپنی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں، اپنی ترجیحات کے مطابق پی ڈی ایم کو استعمال کرنا چاہتی ہے.
ہماری نظر میں ترجیح وہی ہے، ایجنڈا وہی ہے